السلام علیکم۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان پاکستان آئے ہوئے ہیں اور پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں جاری ہیں ان کی۔ شاید یہ پاکستان اور ایران کے تعلقات کی تاریخ میں ایک ایسا موڑ ہے کہ ایک بہت ہی بڑا راستہ کھلا ہے دونوں ملکوں کے لیے آپس میں تعلقات میں بہتری پیدا کرنے کے لیے اور دو طرفہ تعاون کو نئی بلندی عطا کرنے کے لیے، اور یہ دونوں کے لیے راستہ ہے، پاکستان کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی۔ پاکستان نے ایک غیر معمولی انپریسیڈنٹڈ قسم کا رول ادا کیا ہے ایران امریکہ جنگ کے دوران، ایرانی قیادت کو محفوظ بنانے کے لیے بھی۔ ان تمام لیڈرز کو جن کے ساتھ پاکستان کا انٹریکشن ہو رہا تھا، وہ کالیباف ہوں، راکچی ہوں یا دیگر لوگ ہوں، اس کو سب سے پہلے پاکستان نے واشنگٹن کے ساتھ انٹریکٹ کر کے ان کو اس ہٹ لسٹ سے ہٹایا جس کو اسرائیل نشانہ بنا رہا تھا، تاکہ اس بات چیت کے عمل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ پھر پاکستان نے جو دیگر مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ رابطہ سازی کے ذریعے اس معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی کہ کچھ ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ سعودی عرب، یو اے ای، کویت، بحرین، قطر یہ سارے ایران کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، کیونکہ ایران ان کے اوپر میزائل داغ رہا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں پاکستان نے ان تمام ممالک سے انٹریکٹ بھی کیا، ایران کے لیے راستہ بھی نکالا اور پھر الٹیمیٹلی اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر دونوں ملکوں کو راضی کیا، جس کی بنیاد کے اوپر سیز فائر ہوئی اور معاملہ آگے بڑھا۔ تو پاکستان اور ایران آئل اینڈ گیس، پاکستان انرجی ڈیفیشنٹ ہے، ایران کے پاس ڈھیر سارا تیل اور گیس ہے، اس معاملے میں دونوں مل کر آگے بڑھ سکتے ہیں، جو پہلے سینکشنز کی وجہ سے آگے بڑھنے کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ اب وہ سینکشنز ختم ہوں گی تو وہ راستہ کھل جائے گا۔ ابھی تو عارضی طور پر 60 روز کے لیے معطلی ہے، لیکن جیسے ہی یہ سینکشنز پرماننٹلی ریموو ہوں گی تو پاکستان کے لیے بہت بڑی ایک ونڈو ہے اور ایران کے لیے بہت بڑی مارکیٹ ہے 25 کروڑ لوگوں کی۔ اسی طریقے سے ریکنسٹرکشن ایران کے اندر ہونی ہے تو اس کے اندر بے پناہ اپرچونٹیز آئیں گی، اس کو بہت ساری اشیاء کی ضرورت پڑے گی جو پاکستان اس کو دے سکتا ہے ٹیکنیکل لیول کے اوپر بھی، اور اسی طریقے سے اگر سیمنٹ ایکسپورٹس ہوں، دیگر اشیاء ہوں تو پاکستان اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکتا ہے۔ اس علاقے کے اندر بھی ریجنل بیسس کے اوپر ایک نیا چیپٹر کھل سکتا ہے جس میں علاقائی ممالک مل کر آپس میں تجارت کے فروغ کے لیے کام کریں، علاقائی سیکورٹی کے لیے، جیسے پاکستان اور سعودی عرب نے آپس میں ایگریمنٹ کیا ہے، اسی طریقے سے ترکی، قطر، ایران، سعودی عرب یہ مل کر آپس میں اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ہاتھ ملا سکتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ ایرانی لیڈرشپ جو ہے اس معاملے میں آگے بڑھے گی اور پاکستان اس سارے معاملے کے اندر ایک لیڈرشپ والا کردار جو ہے وہ آئندہ بھی ادا کرتا رہے گا، کیونکہ عرب کنٹریز کو ساتھ جوڑنے میں پاکستان کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ دنیا میں شاید کوئی اور ملک اتنا ویل پوزیشن نہیں ہے جتنا پاکستان ہے۔ ایک اور جو آج ایران کی جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ 12 ارب ڈالر جو ان کے فروزن ایسیٹس تھے اس کو ریلیز کیا جا رہا ہے۔ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران کی یہ جو جنگ بندی تھی ایک سٹیج کے اوپر اس میں تھوڑا سا وہ اٹک گیا تھا معاملہ آگے بڑھنے سے، تو اس موقع کے اوپر قطر ان ہوا اور قطر کے پاس کوئی $6 بلین کے فروزن ایسیٹس ہیں، تو وہاں سے راہ ہموار ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم جو قطر کے پاس پڑے ہوئے پیسے ہیں وہ ریلیز کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی $7 ارب انڈیا کے پاس ہے، $20 ارب چائنا کے پاس ہے، کوئی $15 ارب عراق کے پاس ہے، ٹوٹل ملا کے مجموعی طور پر $100 ارب ہے، جس میں سے شاید امریکہ کے پاس صرف $2 ارب ہے، جس کو وہ کہتا ہے کہ گندم اور فوڈ اور میڈیسن اس طرح کی چیزیں ایران ہم سے لے سکتا ہے، تو وہ راستہ وہاں سے کھلا۔ وہ کہتے ہیں $12 ارب ہمیں اب ملیں گے، $12 ارب اس ایگریمنٹ کے بعد، کیونکہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ IAEA کے انسپیکٹرز کو وزٹ کرنے کی اجازت ملے اور نیوکلیئر کے اوپر ایک ایسی ڈیل ہو جائے جہاں پر دنیا کو یہ یقین دہانی کروانے کی پوزیشن میں ہو ایران کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار نہیں حاصل کرے گا۔ تو آج کے پروگرام میں ہم ان ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں۔ مسعود خان پاکستان کے نامور سفارتکار ہیں اور سابق صدر ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے۔ خرم دستگیر خان پاکستان کے سابق وزیر تجارت اور وزیر دفاع اور PMLN کے سینئر رہنما ہیں۔ شفیع جان صاحب وزیر اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا سے اور PTI کے رہنما ہیں، سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سردار مسعود صاحب، ایران اور پاکستان کیا دیکھتے ہیں مسعود پزشکیان کا دورہ اور اس کے بعد آئندہ آنے والے مہینوں اور سالوں میں دونوں ممالک کے تعلقات؟ سب سے پہلے تو ہم نے جس طریقے سے والہانہ انداز سے ان کا استقبال کیا ہے اس سے ایران کے لوگ بہت خوش ہیں، اور انہوں نے خاص طور سے جو ہم نے ایئر کرافٹ کے اسکورٹ کیا ہے اس کے ذریعے تو ان بہت ہی متاثر ہوئے، اور یعنی عوام کی سطح پہ بہت خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے ایران میں۔ جو صدر پزشکیان ہیں وہ یہاں آئے ہیں تاکہ پاکستان کا شکریہ ادا کریں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف سفارتکاری بلکہ جس طریقے سے جس جرأت کے ساتھ پاکستان نے ایران کا ساتھ دیا، اور جب امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ حملہ کیا تو پاکستان نے اس کی یہاں بھی مذمت کی تھی اسلام آباد میں، اور نیو یارک میں سیکیورٹی کونسل میں مذمت کی تھی، لیکن مذمت سے آگے بڑھ کر
انہوں نے ہر قدم پہ ایران کا ساتھ دیا ہے. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ تین اس کے جو پہلو ہیں جس کے اوپر یہ گفتگو ہوگی اور اس دورے سے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو پاکستان اپنی سفارتکاری کا رول ادا کرتا رہے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ مفاہمتی یادداشت کے اوپر دستخط ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو ٹیکنیکل مذاکرات کا ایک دور کامیاب ہوا، ان کو 4 ورکنگ گروپس قائم کر دیے ہیں اور وہ اپنی رپورٹ دے رہے ہیں ہائی لیول کمیٹی کو. اور دوسری طرف ایک ڈی کنفلکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے جو کسی طریقے سے لبنان میں جنگ بندی کو یقینی بنائے گی، جو ایک شرط اول ہے ایران کی طرف سے کہ اس کے بغیر جو ہے کوئی معاہدہ آگے نہیں چل سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے پاکستان کو کیا مفادات ہو سکتے ہیں. تو میں اس میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور ایران کو ایک راہداری بنانی چاہیے. یہ حالت جنگ میں ہم نے ایک راہداری بنائی جو کہ پورٹ قاسم، پورٹ کراچی اور پورٹ گوادر سے ہم نے جو بھی جہاز یہاں 3000 کے قریب لنگر انداز ہوئے تھے ان سے چیزیں چمن اور تافتان کے ذریعے ایران پہنچائی تھی. اور اس کو ایک مستقل شکل دے دینی چاہیے، اور اس میں جو ہے ہمیں بارڈر ٹریڈ کو مضبوط کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو ہے اس کے ساتھ اسی کوریڈور کے تحت جو ہے ہم تیل، گیس اور بجلی 3 چیزوں کی ایران سے درآمد کے بارے میں ایک منصوبہ بندی کر سکتے ہیں. ویسے پاکستان میں پہلے ہی تیل اور بجلی آ رہے ہیں، لیکن وہ انفارمل ٹریڈ تھا، اب جو ہے اسے فارملائز کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اسی راہداری کو آگے بڑھا کے میں سمجھتا ہوں کہ چابہار کو بھی استعمال کر کے، اور اس سے یہ جو زمینی راستہ ہے ہمیں اس پوری راہداری کو وسطی ایشیا میں لے جانا چاہیے، کیونکہ افغانستان درمیان میں حائل ہے اور افغانستان میں وہ استحکام نہیں ہو رہا جس کے لیے ہم برسوں سے کوشش کر رہے ہیں. پھر ساتھ ساتھ میں کہوں گا کہ چونکہ ہماری خلیجی ریاستوں میں بہت خیر سگالی ہے، تو یہ موقع ہے کہ ہم جو توانائی کی ترسیلات ہیں پاکستان آتی ہیں اس کے سلسلے میں مخصوص رعایتیں حاصل کریں، کیونکہ اس میں جو ہے ایک تو قیمتیں ہیں، دوسرا جو ہے اس میں جو ہے انشورنس ہے، انڈر رائٹنگ ہے، اور جو ہے بہت ساری ریلیٹڈ کاسٹ ہوتی ہیں. اور پھر میں یہ کہوں گا کہ اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یعنی جو ایک تجویز ہے ایران کے حوالے سے کہ وہاں جو ہے تعمیر نو اور معاشی ترقی کے لیے کوئی $300 ارب کی رقم مختص کی جا رہی ہے. تو اس میں جو تعمیر نو ہوگی اس میں پاکستان کی کنسٹرکشن کمپنیاں اور جو ہمارے پاس FWO ہے، نیسپاک ہے اور دوسرے اس قسم کے ادارے وہ براہ راست شرکت کریں اور پاکستان شراکت دار بنے، جس طریقے سے میرا خیال ہے کہ خلیجی ریاستیں بھی شراکت دار بنیں گے. اس سلسلے میں میرا آخری نقطہ یہ ہے کہ جو خلیجی ریاستوں سے اور بلکہ یورپ اور امریکہ سے بھی ہمیں سرمایہ کاری کھینچ کے لانی چاہیے. اور خلیجی ریاستوں میں جو سعودی عرب نے چونکہ ایک عندیہ دیا تھا کہ وہ ایک پیٹروکیمیکل پلانٹ لگائیں گے، گوادر میں $10 بلین اس کی مکمل رقم ہوگی اور اس میں ریفائنری جو ہے وہاں قائم کی جائے گی. یہ ویسے بھی ضروری ہے کہ مطلب ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے اور گوادر کو ایک اہم ترین پورٹ بنانے کے لیے، لیکن حالت جنگ میں انہیں چاہیے کہ کوئی ایسے پیچھے کوئی ایسی بندرگاہ موجود ہو جس میں جہاز لنگر انداز ہو سکیں. تو اور آخری میرا جو اس میں نقطہ ہے کہ پاکستان نے ایک سفارتی اونچائی حاصل کی ہے، اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. یعنی مثلا جیسے دوحہ کی انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے یا جنیوا کی انسٹیٹیوشنلائزڈ ہے، تو یہ کوئی معمولی سفارتکاری نہیں تھی. تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی، پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی. تو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جب بھی کوئی اس قسم کے تنازعات یا تصادم واقع ہوں تو پاکستان جو ہے اس میں سفارتکاری کا رول ادا کرے، کیونکہ اس کا جو تجربہ ہے وہ اتنا رچ ہے اور اتنا ملٹی ڈائمینشنل ہے، ملٹی ویکٹر ہے کہ اسے ایک اپنے قومی اثاثے کا حصہ بنانا چاہیے. بالکل صحیح. خرم دستگیر صاحب، آپ سے یہی بات آپ سے بھی جاننا چاہوں گا، ہم کون سے ایسے شعبے ہیں جہاں پاکستان اور ایران آگے بڑھ کر نئی راہیں تلاش کر سکتے ہیں اور اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اور لاسٹ جو پوائنٹ مسعود صاحب کا تھا کہ انسٹیٹیوشنلائز کر لیں، یہ جو ہم نے ڈپلومیسی دکھائی ہے تو اسلام آباد کو جنیوا کا متبادل بنا دیں ان تمام علاقے کے ممالک کے لیے. جی، آج ایران کے صدر کا جو دورہ ہے وہ انہوں نے ویسے تو خود کہا کہ ایران کے جو
रूहानी लीडर हैं मुश्तबा कामनाई, उनकी हदायत थी कि वो पाकिस्तान खुद जाएं और जाकर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करें। हालांकि हम सबको मालूम है कि आज 7 मुहर्रम है, लेकिन उसके बावजूद वो तशरीफ लाए। और ये जो अब पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में नई बेहतरी आई है, उसमें एक तो वाज़े है कि इसका जिक्र भी हुआ है कि तवानाई के मामले में, तेल और गैस दोनों के मामलात में पाकिस्तान और ईरान जो हैं वो अपने एक नया अरेंजमेंट कर सकते हैं। जो पुरानी पाइपलाइन थी गालिबन वो भी उजलत में किया गया था 2012 में मुआहिदा, उसके बारे में एक जो है वो आर्बिट्रेशन भी चल रही है, उसको ख़त्म करके एक नया मुआहिदा करें, एक लॉन्ग टर्म मुआहिदा करें, तेल के लिए भी, गैस के लिए भी, गैस पाइपलाइंस के लिए भी। लेकिन ईरान ने अपने ऊपर जो उनके ऊपर मुआशी पाबंदियां रही हैं कई दिहाइयों से, उसके बाद बाज़ मामलात में बहुत अच्छी सनती महारत हासिल की है, जिसमें एक जो है वो उनकी जो स्टील की सनत है वो बहुत एडवांस है, और बल्कि पूरी दुनिया में वो उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, यूरोप में एक्सपोर्ट करते रहे हैं, उनसे भी हमें सीखना चाहिए। लेकिन ओवरऑल हमें जो ज़्यादा ईरान से यही सीखना है कि उन्होंने अपने ऊपर इन्हिसार करके, खुद इन्हिसारी के जरिए इस तरह जो है अपनी ये एक महारत हासिल की। और आज का जब दौर है, जब टेक्नोलॉजी बहुत आसानी से मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम ईरान से ये भी सीख सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आई थिंक जिस पर फौरी फोकस होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि हम ईरान से जो मूवमेंट होनी है, लोगों को भी, एशिया की भी, एनर्जी की भी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है फौरी तौर पर बिल्ड होना चाहिए। क्योंकि वो हमारा जो ईरान के साथ बॉर्डर है वो बिल्कुल लको-दक सहरा है, अगर आप आज वहाँ जाएंगे तो मालूम होगा। कोयटा ताफ्तान का जो राब्ता है उसको भी बेहतर करने की जरूरत है, रेल लिंक भी, और जो रोड लिंक्स हैं, गवादर का जो ऊपर लिंक है उसको भी हमें इम्प्रूव करना है। पाकिस्तान के अंदर भी करने की चीजें, लेकिन ईरान के साथ जो ताल्लुकात की बेहतरी आई है, सबसे आई थिंक जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तवीलुल मुद्दती अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होनी चाहिए। एक तो ये है। आखिरी बात जो थोड़ी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से है, इसका जिक्र सरदार साहब ने भी किया, वो ये है कि अब जो अरब ममालिक हैं खलीज फारस में और ईरान इटसेल्फ है, अब एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनेगा, और वो मसलन यहाँ पाकिस्तान की जरूरत होगी, और हमें इसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए कि ईरान और अरब ममालिक के दरमियान एक पीस पैक्ट हो, या जिसे नो वॉर पैक्ट कहते हैं, कि भाई हम एक दूसरे के ऊपर हमला आवर नहीं होंगे। अगर हमारे कोई ग्रीवेंसेस भी होंगे तो उसका कोई फोरम होगा जहां हम लेकर जाएंगे। उससे भी जो है एक स्टेबिलिटी आएगी, और पाकिस्तान की जो अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुसलमा हैसियत कायम हुई है सफारतकारी में, उसका ऑफ कोर्स ये इशू है कि हमारे पास वसाइल की कमी है। देखिए, कतर की जो एंट्री हुई इस सारे प्रोसेस में वो इसी वजह से हुई कि पाकिस्तान इस सफारती जो अमल था उसका चेहरा था, यानी हम सारा जो मेन जो काम है या उसको जारी रखना, वो काम हम कर रहे थे। लेकिन जब जहां आके बाज जगहों पे नेचुरली इंटरनेशनल रिलेशंस में भी उसी तरह जिस तरह आम जगहों पर है, जहां भी सरमाए की जरूरत थी, उनके पास $6 बिलियन पड़े हुए थे, उन्होंने जाकर उसकी अलग एक नेगोशिएशन की आखिरी दिनों में जाके, जिसकी वजह से फिर आसानी हुई। तो वहां फिर हमें जो है वो हमें अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको भी वक्त के साथ साथ बिल्ड करना है। इकोनॉमी का जिक्र कर दिया सरदार साहब ने, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, लेकिन हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका है कि दुनिया ने इस सारे प्रोसेस में, आज तो पिछले जो यानी मार्च से लेकर अब तक, पाकिस्तान को एक नई मुस्बत नजर से देखा है, जो कि हमने इस सदी में तो नहीं देखा था। ये जो मुस्बत है, इसके और भी बड़े मुसबरात हैं कि अगर हम इस पे अपनी सफारती एफर्ट को मजीद बढ़ाएं, तो हिंदुस्तान को इंडस वाटर्स ट्रीटी में लाने के लिए दबाव दोबारा डालें और इसके ऊपर कोशिश करें। और जो ये खत्ते के भी मामलात हैं, कश्मीर गालिबन अभी फौरन इमीडिएट नहीं है, लेकिन वो भी मीडियम टर्म में उसकी भी एफर्ट होनी चाहिए कि भाई अगर हम पूरे खत्ते के अमन की बात कर रहे हैं, तो ये जो चीज इस खत्ते के अमन को नुकसान पहुंचा रही है और मुस्तकिल एंडेंजर कर रही है, तो इंडस वाटर ट्रीटी भी और कश्मीर का इंडस वाटर ट्रीटी फौरन और कश्मीर का मामला मीडियम टर्म में पाकिस्तान को टेकअप करना चाहिए।
شفیع جان صاحب، آپ سے بھی اس کے اوپر رائے ہو جائے. بہت سارا کچھ بارڈر ایریاز کے اوپر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی ہم اگر بات کریں تو بارڈر مارکیٹس بن سکتی ہیں. آپ آئل اینڈ گیس کی پائپ لائن، وائٹ آئل پائپ لائن بنا سکتے ہیں. گیس پائپ لائن کا ایک ایگریمنٹ موجود ہے جو تنازعات کا شکار ہے، اس کو ریوائیو کر سکتے ہیں. تو نیو اپرچونٹیز دونوں کے لیے ڈھیروں ڈھیر موجود ہے. ریکنسٹرکشن ایران کے اندر ہونی ہے، اس کے اندر بہت کام ہو سکتا ہے. کیا کرنا چاہیے، کیسے اسٹریٹجائز کریں، ایک لانگ ٹرم پلان ہو، اس ویژن کو لے کر آگے چلیں. سی پیک کو وسعت دی جا سکتی ہے کیونکہ چائنا ایران کے تعلقات بہت اچھے ہیں. اسی کے پروجیکٹ، اسی انفراسٹرکچر کے ساتھ لنکیجز ڈیولپ کیے جا سکتے ہیں. شفیع جان. سب سے پہلے ندیم صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک اپرچونٹی کی بات ہے تو میں تو شروع سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اب اس اپرچونٹی سے پاکستان کیسے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی ونڈو ہے. ثالثی کا رول پلے کیا گیا، اچھی بات ہے، پاکستان کا وقار بلند ہوا. اب پاکستان اس اپرچونٹی کو گریب کیسے کرتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. یہ بہت بڑا ایک ونڈو ہمارے پاس اوپن ہو چکی ہے. اب اس کا ریلیف تو ایک عام آدمی تک کیسے پاس آن ہوگا، اس پہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے پیٹرول کی پرائسز بڑھائی گئی اس طریقے سے پیٹرول کی پرائسز کم نہیں کی گئی. لیکن اس کے باوجود ایک آج بھی ایران کے صدر پاکستان پہنچ چکے ہیں. اب یہ جو موقع پاکستان کے ہاتھ آ چکا ہے تو اس سے پاکستان میکسیمم سے میکسیمم فائدہ اٹھانا چاہیے ہر ایک ایسپیکٹ میں. ایران کی ریکنسٹرکشن کی بات ہوئی، یا پھر آئل کی پائپ لائن کی آپ نے بات کی، یا پھر گیس پائپ لائن کی بات کی، تو تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ کے گورنمنٹ کو اس سے میکسیمم فائدہ اٹھانا پڑے گا تاکہ میکسیمم سے میکسیمم ریزلٹس جو ہیں وہ ہم حاصل کریں اور ریلیف جو ہے وہ پاس آن کریں عام آدمی تک. بالکل صحیح. سردار مسعود صاحب، جو $300 ارب کی بات ہو رہی ہے کہ ایران کے اندر سرمایہ کاری ہوگی آنے والے دنوں میں، اس میں بیشتر تو امکانات جو ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ علاقے کے جو مختلف ممالک ہیں، سعودی عرب اور قطر، ممکنہ طور پر وہ بڑا پیسہ وہی ڈالیں گے. ہو سکتا ہے وہ پیٹرو کیمیکل جو انڈسٹری ڈیولپ کرنے پہ ڈالیں، ہو سکتا ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ ڈالیں. تو اس کے علاوہ جو ریجنل سیکورٹی سیناریو ہے اس کے اندر بھی ایک رول بنتا ہے. تو کچھ اس کے اوپر اگر بات ہو جائے کہ نیا پوسٹ وار جو اس علاقے کی صورتحال نقشہ ہے وہ کیا بنتا ہے. ریکنسٹرکشن میں اگر سعودی عرب اور قطر آ کے پیسہ ڈالیں گے تو وہ وہاں ویٹ سیکورٹی والے معاملے میں بھی، اکنامک سیکورٹی دوسری سیکورٹی کے ساتھ آج کل جڑی ہوئی ہے. تو یہ کیا نقشہ نظر آتا ہے آپ کو؟ اچھا، میرے دو نکات ہیں. ایک تو جو خرم دستگیر صاحب نے جو ویژن کیا ہے اور جو دوسرے آپ کے شریک گفتگو ہیں انہوں نے بھی اظہار کیا ہے. میں سیاسی جماعتوں سے یہ اپیل کروں گا کہ یہ موقع سب کے لیے آیا ہے، تو پہلے جو پاکستان کو یہ موقع ملا ہے اور اس کے بعد جو مزید مواقع پیدا ہوئے ہیں ان کو پولیٹیکل تھنکنگ میں مین سٹریم کریں، کیونکہ یہ جو ہے اسے جو ساری کی ساری جماعتیں ہیں، تاکہ اس کو انسٹیٹیوشنائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے پاکستان کو ایک قسم کی جیو اسٹریٹجک کے ساتھ ساتھ جیو اکنامک پرائیورٹیز کے ساتھ جوڑیں. تو یہ بہت ضروری ہے، یعنی کنسیپچول سطح پہ، اعلیٰ ترین سطح پہ. سیکنڈ چیز جو ہے، جو یہ مفاہمتی یادداشت ہے، یہ صدر ٹرمپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اہل ایران کو اور خلیجی ریاستوں کو، پورے کے پورے خلیجی خطے کو ایک تحفہ دیا ہے. کیونکہ اگرچہ انہیں ملک کے اندر بڑی سخت مخالفت ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے خلیجی ریاستوں اور ایران کے درمیان باہمی انحصار کا ایک نیا فارمولہ دیا ہے، جس کے تحت یہ دونوں اس خطے کی نہ صرف جو ہے خوشحالی کے لیے یا تعمیر کے لیے یا اس کے علاوہ سرمایہ کاری کے لیے سٹیک ہولڈرز بنیں گے، بلکہ سیکیورٹی میں بھی ایک دوسرے کے جو ہے سٹیک ہولڈرز بن جائیں گے، شراکت دار بنیں گے. اس میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا یہ موقع ہے، اس کا جو ٹریک ریکارڈ آیا ہے کہ وہ اس میں محور و مرکز رہے، اور اس کے لیے جو ہے تمام اس وقت قوتیں، جو ایران ہو یا خلیجی ریاستیں ہوں، وہ اس کے لیے آمادہ ہیں. اب جیسا کہ یہ کہہ رہے تھے جو باقی شرکائے گفتگو، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ موقع جلدی سے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی کر لینی چاہیے. مجھے یقین ہے کہ جو ہے حکومت پاکستان نے اس سلسلے میں کوئی جس قسم کی انہوں نے کامیاب اسٹریٹجی بنائی تھی اس کے لیے، جو اس سفارتکاری کے لیے، ثالثی کے لیے، ویسی ہی معاشی ترقی کے لیے یہ پاکستان کو معاشی طور پر جو ہے درمیان میں جو ہے رکھنے کے لیے یا اسے ایک سینٹرل اور پیوٹل پوزیشن دینے کے لیے کوئی منصوبہ بندی کریں گے.
اس کے بہت سے جو اجزائے ترکیبی ہیں جن کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت پولیٹیکل ول ہو تو ہم اسے جو ہے بالکل سنبھال سکتے ہیں. اور پاکستان کو جیسے کہ ابھی کہا گیا کہ دیکھا یہ جائے کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو ان کو جو ہے جو فائدہ پہنچے گا وہ صنعت، زراعت اور اس کے بعد نئی ٹیکنالوجیز میں سرمایہ کاری سے پہنچے گا. اور ہمارے جو ارد گرد جو بھی نیبرہڈ ہے، خاص طور سے میں ویسٹ ایشیا کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں دلچسپی رکھتا ہے کہ پاکستان کی اتنی بڑی مارکیٹ جو ہے ان کے لیے اویلیبل ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں سرمایہ کاری کریں جو ہمارے لیے بھی منفعت بخش ہوگی اور ان کے لیے بھی. خرم صاحب، جو ایرانین کروڈ آئل ہے وہ میں نے پڑھا ہے، زیادہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز تو میری اس ایشو پہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہیوی آئل ہے اور ہماری جو ریفائنریز ہیں وہ اس کے لیے ویل اکوپڈ نہیں ہے کہ اس کو ریفائن کر سکیں. ان کا جو ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں وہ کچھ اسمگل ہو کے پاکستانی مارکیٹ میں آتی ہیں اور وہ بہت اچھی کوالٹی کی نہیں ہے. تو شاید کچھ آپ کو اگر ارینجمنٹ کرنا ہے آئل اینڈ گیس کے شعبے میں، گیس تو آ سکتی ہے پائپ لائن سے اگر سینکشن ہٹ جائے، تو آئل کے لیے آپ کو کچھ نئی سرمایہ کاری کروانی پڑے گی، یا تو پاکستان میں تو یا ایران کے اندر، تب آپ ایرانین آئل کے ساتھ اور اس پیٹرو کیمیکل کے شعبے میں تعاون کو مزید وسعت دے سکتے ہیں. آپ کا اس میں اظہار خیال، کیونکہ اگر گوادر کے ساتھ لنکیجز بنانے ہیں تو پھر گوادر ایک راستہ بھی بن سکتا ہے ایرانین پروڈکٹس کے ایکسپورٹ کے لیے. پہلے جو ایرانی تیل یہاں اسمگل ہو کے آتا ہے وہ یوزولی جو ایران اپنے شہریوں کو سبسڈائز کرتا ہے اس میں سے وہ نکلتا ہے اور یہاں تک آتا ہے. وہ فارملی ریفائنڈ تیل نہیں ہوتا. تو اگر جب ایران سے اس پہ گفتگو ہوگی تو ہمیں بھی اگر کروڈ آئل ان سے لیں، سارا جو فوکس ہے اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ایک طویل المدتی معاہدہ چاہیے. ندیم صاحب، اگر طویل المدتی معاہدہ ہوگا اور ہمیں یہ جو بھی سرمایہ کار ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ اب لانگ ٹرم یہ تیل آ رہا ہے یا پائپ لائن کے ذریعے ڈلیور ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ریفائنریز کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے، نئی ریفائنریز رکھ سکتی ہیں، لیکن جو اویلیبلٹی ہے ایرانی تیل کی فارملی وہ ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمیں بھی اس پہ غور کرنا ہے کہ کیا ایران جو ہے ہمیں لانگ ٹرم کنسیشنز دینے کے لیے تیار ہوگا یا نہیں. میں اس وقت کوئی کہتے نا کہ منفی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایرانینز جو ہیں اس معاملے میں بہت اچھے نیگوشیٹر ہیں. اتنا آسان نہیں ہے ان سے جو کنسیشنز لینا. اس لیے بھی میں نے اس پہ فوکس کیا کہ جلد از جلد جب یہ ابھی نیا سارا ایگریمنٹس ہوا ہے اور ان کو اب دیکھیے 60 دن میں 60 دن کا لائسنس باقاعدہ امریکہ کی طرف سے ایشو کیا گیا ہے کہ وہ اپنا تیل ڈالرز میں بیچ سکتے ہیں. تو ان کے پاس اگلے 60 دن میں کم از کم تو بہت بڑا انفلو آئے گا ڈالرز کا، جس کے ذریعے وہ پھر اپنی جو دوسری معیشت کے معاملات ہیں تو وہ ایک وہاں یوفوریا ہے، وہاں ایک خوشی کا، اس سے ہمیں بھی جو ہے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور جس نے بھی ہمارے اس مغربی ہمسائے سے نیگوشیٹ کیا بشمول میرے، وہ بڑے آسان نہیں ان سے نیگوشیٹ کرنا، لیکن پاکستان کی جو سفارتی کامیابی ہے اس کی وہ ممکن اس لیے ہوئی کہ پاکستان نے پورے اخلاص سے، پوری شفافیت سے اور پوری رازداری سے سفارت کاری. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے رزلٹ ہے. آئی تھنک یہ چوتھی چیز ہے جس کی مثال فیلڈ مارشل عاصم منیر کا تہران جانا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں ہمیں محسوس ہوا کہ پروسیس جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہے، بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، تو وہاں ہم نے جا کر بجائے یہ کہ ہم کہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، لیکن ہم نے جا کے یہ ضرور کنونس کیا ایران کو کہ آپ اس سے جو ہے وہ اس طرح پروسیس توڑنے دیں، یہ بھی آپ کے فائدے میں. اور امریکہ کے ساتھ بھی، یعنی جے ڈی وینس نے بھی بیورگن اسٹاک میں ابھی جب پرسوں یہ ملاقات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے تو جو ہے میرے 2 دوست ہیں، ایک انڈین ایک پاکستانی ہے، انڈین ان کی اہلیہ ہیں اور پاکستانی جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے. کہتے ہیں میں نے ان سے بہت زیادہ گفتگو کی ہے. تو لہٰذا وہ جو یہ سفارتکاری کا بہت بڑا آرٹ تھا کہ پاکستان نے بجائے کوئی کہتے ہیں نا ڈیزائرڈ آؤٹ کم کہ جی ہمیں یہ والا نتیجہ چاہیے، ان پہ ریلائی کیا کہ دونوں فریقین جو چاہتے ہیں اس کی صرف ہم شفافیت سے سہولت کاری کریں. اور یہ پوری دنیا میں پاکستان کی جو یہ جو ایکسپرٹیز ہے اس کو جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا ہے فیلڈ مارشل کی طرف سے بھی، پرائم منسٹر کی طرف سے بھی، فارن منسٹر اسحاق ڈار کی طرف سے، پوری دنیا اس کی تحسین کر رہی ہے.